بالکل کیا جا سکتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا ڈیفارمیٹی ہے. جن کا بالکل نہیں ہوتا ان کی چھاتی سے رب یعنی یہ جو کھرکھری ہڈی ہوتی ہے وہ لے کے اس سے ریکنسٹرکشن کی جاتی ہے. جن کا بڑا ہے یا آگے ہے اس کو پیچھے کی طرف اسٹچ کیا جا سکتا ہے. اتنا سمپل نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی پراپر سرجری ہے جس سے اس کو کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ ممکن ہے کہ اگر آپ کے بالکل. کان کا بچے کا سائز چھوٹا بڑا ہے تو دونوں کو بیلنس کیا جا سکتا ہے. اگر اس میں قدرتی طور پہ کوئی کٹ ہے یا کچھ حصہ اس کا ڈیولپ نہیں ہو سکا تو وہ بھی دوبارہ لگایا جا سکتا ہے. لیکن جو اللہ نے بنایا ہے بالکل ویسا ویسا تو نہیں نہیں ہوتا. بن سکتا. لیکن یہ ہے کہ ہاں کچھ نہ کچھ جوڑی ایک جیسی ہو سکتی ہے. ہاں تقریباً. لیکن یہ ہے کہ جو ریکنسٹرکٹڈ کان ہوتا ہے وہ بالکل نارمل والا نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کان ایک ایسی چیز ہے, اس میں اتنی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہیں, اس کو دوبارہ سے بنانا ایک بہت اسپیشلائز چیز ہے اور دوسرے کان سے میچ اتنا نہیں کرتا, لیکن بنایا جا سکتا ہے, بالکل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ نوز کے ایشو بھی آتے ہیں لوگوں کو. بعض بندوں کی یا تو نوز ٹیڑھی ہوتی ہے یا کچھ اس ایک حصہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے یا اس کی شیو خراب ہوتی ہے, تو اس کو ری شیو کرنے میں پلاسٹک سرجری کتنا رول ادا کرتی ہے؟ رائنوپلاسٹی اس سرجری کو بولتے ہیں, عام زبان میں اس کو نوز ڈراپ بولتے ہیں. تو اس کا رول ہے ڈیفینیٹلی. ہم پلاسٹک سرجنس بہت ریگولرلی رائنوپلاسٹیز کر رہے ہوتے ہیں. تو کوئی ہڈی ٹیڑھی ہے اس کو سیدھا کیا جا سکتا ہے, بیٹھی ہے اس کو اٹھایا جا سکتا ہے. ہاؤیور آپ کی ناک کو کسی اور کی ناک میں کنورٹ نہیں کیا جا سکتا. جو اللہ نے دیا ہے اسی کو آگے پیچھے کر کے کچھ نہ کچھ کر کے, جیسے وہ کہتے ہیں نا کس ناک کے ساتھ آئے ہو تو اس کا مطلب کسی اور کا ناک ادھر نہیں لگ سکتا. نہیں لگ سکتا. جیسے لوگ آتے ہیں وہ سیلیبس کی پکچرز لے کر آتے ہیں کہ ہمیں بالکل ایسا ناک بنا دیں. تو جو آپ کے فیس پہ سوٹ کرتا ہوا ہے یا جو چیز آپ کو اللہ نے دیا ہم اسی کو ہی تھوڑا بہت کر سکتے ہیں. ری شیپ کر سکتے ہیں. ہڈی ٹیڑھی ہوگی, کوئی چوٹ لگے, کچھ ہو گیا, اس کو ریکنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. لیکن مکمل طور پہ چینج نہیں کیا جا سکتا. اوبویسلی بہت اچھا ناک بن جاتا ہے. اب تو بہت زیادہ ایڈوانسمنٹس آ گئی ہیں, لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ سیلیب جیسا ناک آپ کا ہو جائے گا یا کسی ایک خاص بندے جیسا آپ کا ہو جائے گا. تو اپنی ناک میں کافی سارا کچھ ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ناک کو خوبصورت بنانے کے لیے کون سے ایسے میڈیکل پروٹوکولز ہیں جس کے اندر سے گزرنا پڑتا ہے؟ کوئی ٹیسٹنگ ہے, ایکس رے ہے, کوئی ایسا اسکین ہے, کیا ہے؟ اگر تو کوئی ٹراما تھا یا چوٹ لگی تھی تو اس کے اندر ہم اکثر سی ٹی اسکین کرواتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ نیچے کی ہڈی کیسی ہے. اگر کوئی کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں کٹا تالو, کٹا لپ جو ہوتا ہے, ان کے ساتھ بھی نوز کے ایشوز آتے ہیں, ان کے اندر بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. کچھ ایکس ریز ہوتے ہیں, سی ٹی اسکین ہوتا ہے, وہ ہم کرواتے ہیں. ہاؤیور اگر ریگولر ناک ہے, کوئی تھوڑی ٹیڑھی ہے, کچھ ہے, تو اس کے اندر ریگولر جو بیسک ٹیسٹ ہوتے ہیں وہی چاہیے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں چاہیے ہوتے. چیسٹ ایکس رے چاہیے ہوتا ہے کیونکہ سم ٹائمز ہمیں ناک کو ری شیپ کرنے کے لیے چیسٹ سے رب یا وہ جو کھرکھری ہڈی ہے وہ لینی پڑتی ہے, تو اس کے لیے وہ والے ٹیسٹ چاہیے ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر کسی ایکسیڈنٹل پروسیجرز کے اندر ناک ویسے ہی آدھا کٹ جاتا ہے تو بھی اس کو بنایا جا سکتا ہے؟ بنایا جا سکتا ہے. اس کے اندر وہی بات ہے کہ باڈی میں کچھ اور جگہ ہوتی ہیں, کچھ ٹیشوز ہوتے ہیں جو ہم لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل فور ہیڈ سے لا کے اسکن لگائی جاتی ہے, اس کے نیچے پورا کارٹلیج جو کھرکھری ہڈی ہے اس کا فریم ورک بنایا جاتا ہے, اس کے اوپر یہ لگایا جاتا ہے. ملٹیپل اس کی سرجریز ہوتی ہیں, سنگل سرجری نہیں ہوتی ہے, کیونکہ ریکنسٹرکٹیو سرجری میں ٹائم لگتا ہے, کچھ مہینے لگتے ہیں. ایک پروسیجر ہوا, پھر دوسرا ہوا, پھر اس کو نارمل تک لاتے ٹیکس ٹائم, لیکن پاسبل ہے.